شروع اللہ کے نام سے اور کروڑ ہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر رؤف رانا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے مریض یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے معدے کے اندر گیس، اپھارا، معدے میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ مریض ایسے بھی معدے کی جلن کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں جن کو رائزک، نیگزم یا اس طرح کے معدے کے جو کیپسول دیے جاتے ہیں ان سے بھی ان کو افاقہ نہیں ہوتا۔ ان مریضوں میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا جو کھانا ہے وہ واپس اوپر کی طرف آتا ہے، الٹی آ رہی ہوتی ہے، انہیں متلی کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے، یا انہیں کھانے کی جو نالی ہے اس کے اندر بہت زیادہ شدید جلن ہوتی ہے۔ بہت سارے پیپٹک السر کے پیشنٹ جو دوسری ادویات سے بہت ساری کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو افاقہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ جن کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں ان کا کھانا معدے کے اندر ہی پڑا رہتا ہے اور ان کو بھوک بہت کم لگتی ہے، ان کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے، ان کا ہاضمہ انتہائی خراب ہے، بہت گھنٹوں تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے معدے کے اندر ہی کھانا پڑا ہوا ہے اور پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اس کھانا معدے کے اندر پڑا ہونے کی وجہ سے ان کو اپھارے کی شکایت ہوتی ہے، بہت زیادہ گیسز کی شکایت ہوتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جس طرح معدے میں بلاکیج ہو گئی ہے، یہاں کوئی ببل ہے، وہ سانس کی نالی یا خوراک کی نالی کے درمیان ببل آ چکا ہے، اس طرح کی بلاکیج ان لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اب ایسی بلاکیج اگر ذرا کچھ لوگ دیر کے لیے پرولونگ ہو جائے تو شدید درد کی کیفیت بھی ہوتی ہے، ان کو معدے کے اندر درد، پیٹ کے اندر درد اور شدید بدہضمی کی شکایت اکثر رہتی ہے۔ ایسے مریضوں کے لیے گیناٹون او ڈی پروڈکٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، ان کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ اس کے اندر جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ایٹوپرائڈ ہوتا ہے۔ اب ایسے مریضوں کو کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو معدے کی موٹیلٹی ہے یا ان کے جو نظام انہضام ہے اس کی موٹیلٹی کو تیز کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو معدہ ہے وہ حرکت کرے، جلدی تیزی سے کام کرے اور جو بھی کھانا ہے وہ آنتوں کی طرف شفٹ کرے، اس کے بعد آنتیں تیزی سے حرکت کریں، تیزی سے اس کو ایبزارب کریں اور اگلے پروسیجر کی طرف دھکیل دیں تاکہ جو ان کا کھانا ہے وہ تیز تیز آگے کی طرف کو چلے۔ اگر کھانا معدے کے اندر رکتا ہے تو اس کے اندر سے کچھ گیسز نکلتی ہیں جو اپھارے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے گیناٹون او ڈی جب ایسے مریضوں کو دی جاتی ہے تو ان کے اندر جو نظام انہضام ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اب ہم گیناٹون او ڈی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، سائیڈ ایفیکٹس اور کن کن چیزوں کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ ڈسکس کریں گے۔ گیناٹون او ڈی جب بھی کوئی مریض کھاتا ہے تو یہ آنتوں کے اندر جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، ایسیٹائل کولین کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو گٹ موومنٹ ہے، جو آنتوں کی حرکت ہے، جو معدے کی حرکت ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی معدے کی حرکت تیز ہوتی ہے کھانا آگے کی طرف کو شفٹ ہو جاتا ہے، اور ایسے مریض جن کو پیپٹک السر ہوتا ہے، زیادہ دیر کھانا پڑا رہنے کی وجہ سے وہ بھی کافی افاقہ محسوس کرتے ہیں، اور ایسے مریض جن کی سانس کی نالی میں جلن ہو رہی ہوتی ہے ان کو بھی افاقہ ملتا ہے، اور جن کو یہ ریفلیکس ہوتا ہے کہ ان کا کھانا اوپر کی طرف آ جائے کیونکہ جو موومنٹ ہے وہ آنتوں کی طرف چلی جاتی ہے اور کھانا معدے کے اندر بچتا نہیں ہے، تو یہ اس شکایت سے بھی ازالہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے مریضوں کا ہاضمہ بھی تیز ہو جاتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نہیں لگتی۔ جیسے ہی انسان کا ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے تو انسان اپنی طبیعت کے اندر کافی حشاش بشاش اور چستی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آنتوں کے اندر بھی اس کی موٹیلٹی میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ نیکسٹ بڑی آنت کی طرف ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور ایسے مریضوں کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ بھی کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ اس کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس میں زیادہ تر یہ ہے کہ ڈائریا ہو سکتا ہے۔ کچھ ادویات کے ساتھ اگر اس کو استعمال کیا جائے، ایسی ادویات جو سائیکیٹرک ادویات ہوتی ہیں، خواب آور ادویات ہوتی ہیں، اگر اس گیناٹون او ڈی کا استعمال اس کے ساتھ کیا جائے تو جو نتائج ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر نیند یا خواب آنے کی جو کیفیت ہے یا سستی کی کیفیت ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ سائیکیٹرک ادویات کے ساتھ یا نیند آور یا خواب آور ادویات کے ساتھ اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے ادویات جو جیسے کہ سلورائڈ وغیرہ، اس لیووپرائڈ، اس کے ساتھ بھی اس دوا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ایسے مریضوں کی جو کیفیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، نیند کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، اور ان کو اپنی موشن کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا۔ وہ چلنا ایک سائڈ پہ چاہتے ہیں لیکن وہ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ مریضوں کو ہوتا ہے، جو ایسے مریض جو خواب آور یا نیند آور ادویات کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ اس دوا کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان دوا کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ کیفیت محسوس نہیں ہوتی، انہیں فلشنگ ہو سکتی ہے، ان کا چہرہ سرخ ہو سکتا ہے، ان کی جسم کے اوپر خارش ہو سکتی ہے،
ان کو ڈائریا کی شکایت ہو سکتی ہے، یا کچھ کنڈیشن کے اندر ان کو یہ ہوتا ہے الرجک، جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو اس سالٹ سے الرجک ہوں، ان کو بھی جسم کے اوپر مختلف جو ہے دانے وغیرہ یا خارش وغیرہ اس کی یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اوورآل اس کے اتنے زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، بہت ہی کم لوگوں کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہوتے ہیں۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی دوا لیں تو اپنے ڈاکٹر یا اپنے فارماسسٹ کو بتا دیں کہ میں یہ دوائیاں ساتھ لے رہا ہوں، تاکہ اگر وہ اس کے اندر کوئی انٹریکشن ہے تو اس کو آپ کو بتا سکے اور آپ کو جو ہے ٹائم متعین کر سکے کہ یہ دوا اس کے اتنی دیر بعد کھانی ہے یا نہیں کھانی، یا اس کے درمیان اتنا وقفہ رکھنا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔